بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر بھاگتی ہوئی زندگی سے فرصت نکال کر میں پاکستان پہنچ ہی گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر قدم رکھتے پاکستان کی مہکتی خوشبو کو اچھی طرح اپنی سانسوں میں جذب کیا۔ میرے عزیز تو گنے چنے سے ہی تھے۔ اماں اور ابا کے بعد ایک دور کی خالہ تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا اور ڈرائیور میرا اشارہ دے کر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آ گیا۔ جناب کہاں جائیں گے آپ؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ میں نے اسے اپنے گاؤں کا نام بتایا اور کہا کہ وہاں تک جانے کے کتنے پیسے لوگے؟ جناب آپ جو مناسب ہو وہ دے دینا، اس نے جواب دیا۔ میں چپ چاپ ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ٹیکسی چل پڑی۔ کب سے ٹیکسی چلا رہے ہو؟ میرے سوال پر ڈرائیور نے پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ جناب جب سے بڑا ہوا ہوں یہی کام کر رہا ہوں۔ پہلے میرے والد کرتے تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اب یہ کام میں کر رہا ہوں۔ ڈرائیور شکل سے کافی مہذب نظر آ رہا تھا، شاید کچھ پڑھا ہوا بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں معاشی تنگدستی واضح نظر آ رہی تھی۔ میرا ذہن بے اختیار ماضی کے دھندلوں میں کھو گیا۔ زندگی کہاں لے جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میرا گاؤں ہی میری کل دنیا ہوا کرتا تھا۔ میری شرارتوں نے گاؤں والوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ روز ہی کوئی نہ کوئی میرے شکایت لے کر ابا کے پاس پہنچ جاتا تھا اور کہتا تھا سمجھا لو اپنے لاڈلے بشیرے کو، اور میرا ابا ان سے کہتا تھا تو گھبرانا، میں ابھی اسے ٹھیک کرتا، اور پھر مجھے ڈھونڈ کر گھر لے جاتے تھے اور پیار سے کہتے تھے پتر بس کر، اب تو بڑا ہو گیا ہے، اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور ان کے ہاتھ کا لمس اپنے سر پر محسوس کر کے میں بہت خوش ہوتا تھا اور سوچتا تھا کہ گاؤں میں واحد لڑکا تھا میں جس کے ابا نے کبھی نہیں مارا تھا۔ ویسے بھی میں نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا اکلوتا بیٹا تھا۔ گاؤں میں ابا کی جو زمین تھی وہ اچھی خاصی زرخیز تھی اور فصل خوب ہوتی تھی۔ ابا کو مجھے پڑھانے کا خوب شوق تھا۔ مجھے گاؤں کے اکلوتے مدرسے سے 8 جماعتیں کروانے کے بعد شہر میں خالہ کے پاس مزید پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ پھر شہر میں میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا۔ میرے لیے شہر کی دنیا بڑی عجیب تھی۔ بڑی بڑی سڑکیں اور سڑکوں پر دوڑتی چمچماتی گاڑیاں مجھے بڑی اچھی لگتی تھی۔ ایک دفعہ میرے ایک کلاس فیلو سے ملنے اس کا ایک دوست آیا۔ وہ بڑی شاندار گاڑی پر آیا تھا۔ میرے دوست نے بتایا کہ دیکھو اس کا باہر کا ویزا لگ گیا ہے، اب اس کے وعدے نیارے ہیں۔ تب مجھے پتہ چل گیا جو لوگ باہر ولایت چلے جاتے ہیں وہ خوب پیسے کماتے ہیں اور شاہانہ زندگی گزارتے ہیں۔ پھر میں نے بھی سوچ لیا کہ چاہے جو کچھ ہو میں باہر ولایت میں ضرور جاؤں گا۔ کالج سے تعلیم مکمل ہونے پر گاؤں واپس آ گیا اور آتے ہی اماں ابا سے ضد کرنے لگا مجھے باہر ولایت بھیجو، اور وہ میرا یہ مطالبہ سن کر پریشان ہو گئے، اور ابا نے سمجھایا کہ پتر تجھے پتہ ہے ہم تیرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے، پھر تو کیوں ضد کر رہا ہے؟ تیری ماں نے تو بڑے مشکل دن گزارے ہیں، جب سے تو شہر گیا ہے اب تو باہر جانے کی بات کر رہا ہے۔ تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ تیری اپنی زمین ہے، اسے سنبھال، اور تجھے کیا چاہیے؟ مگر میری آنکھوں میں جو باہر جانے کا نشہ چڑھا ہوا تھا وہ نہیں اترا۔ شروع سے ہی سے ضد تھی، اپنی ہر بات منوانے والا۔ آخری میری گھر سے چلا جانے کی دھمکی سن کر میرے اماں ابا نے میرے آگے تیار ڈال دیے اور آدھی زمین بیچ کر مجھے ولایت بھیج ہی دیا۔ گھر سے جاتے ہوئے اماں کی آنسو ہی نہیں رکتے تھے، بار بار کہتی تھی پتر جلدی واپس آ جانا اور وہاں سے فون کرتے رہنا۔ میں نے اماں کو کہا ہاں، اور تیاری رکھنا میں جلدی آؤں گا، پھر تجھے اور ابا کو ساتھ لے جاؤں گا۔ مگر ابا نے مجھے کہا پتر ہمارا مرنا جینا اسی وطن میں ہے، تو ولایت دیکھ کر آ جا، مگر ہمیں لے جانے کی بات نہ کر۔ یہ زمین کی خوشبو یہی ہماری زندگی کل جمع پونجی ہے۔ اور پھر کہا اپنا خیال رکھنا اور یاد رکھنا تیرا سب کچھ بھی تیرے اپنے وطن میں ہے۔ پھر پورے گاؤں والوں سے مل کر میں ولایت روانہ ہو گیا۔ ولایت جا کر تو میری زندگی ہی بدل گئی۔ شروع میں اماں اور ابا کو فون کرتا رہا، مگر پھر وہاں کی تیز اور چمکیلی روشنیوں میں ایسا ڈوبا اور اندھی خواہشوں کی دلدل میں ایسا دھنسا کہ کچھ یاد نہیں رہا کہ میں پاکستان میں بھی رہتا تھا کبھی۔ میرے اماں ابا بھی ہوتے تھے، پھر تانیہ بہرام سے شادی کر کے وہیں اپنے ڈیرے جما لیے۔ جب کافی عرصے بعد ابا کو فون کیا تو ابا نے کہا پتر لگتا ہے
تو ہمیں بھول گیا ہے۔ اتنی عرصے بعد تجھے ہماری یاد آئی ہے۔ اب تجھے خدا کا واسطہ واپس آ جا۔ تیری اماں تو تجھے یاد کر کے بیمار ہو گئی ہے۔ اب مزید انتظار کی سکت باقی نہیں رہی، اور زندگی میں پہلی بار میں نے ابا کا فون پر روتے ہوئے سنا، اور پھر اماں سے بات کرتے تو اماں سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر بس روئے جا رہی تھی۔ میں نے واپس آنے کا دلاسا دیا اور فون بند کر دیا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میری زندگی کے لوازمات میری بیوی اور بچے ہیں۔ پھر ایک عرصہ بیت گیا، میں نے فون پر ہی خبر نہ لی۔ پاکستان آنے سے پہلے تانیہ نے کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے پاکستان جانے کی، بچے آپ کے بغیر اداس ہو جائیں گے۔ مگر جب میں نے یہ کہا کہ تانیہ میں بھی تو کسی کا بچہ ہوں جو ابھی تک میری راہ تک رہے ہیں، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ جناب آپ کا گاؤں آ گیا ہے۔ ڈرائیور کی آواز جب میری سماعت سے ٹکرائی تو میں ماضی کے خیالوں اور سوچوں کے طوفان سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں پہنچ گیا۔ گاؤں ویسے کا ویسا ہی تھا۔ دھول مٹی اڑاتی ٹیکسی ہرے بڑے کھیتوں کے قریب سے گزر رہی تھی، جس میں میرا بچپن مسکرا رہا تھا اور میرا لڑکپن اٹکلیاں کر رہا تھا۔ زندگی کیسے اتنی تیزی سے کروٹ بدلتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مدرسے میں بچے پڑھ رہے تھے اور ماسٹر غلام رسول ہمیشہ کی طرح حقہ پیتے ہوئے بچوں کو اونچی اونچی آواز میں پڑھنے کو کہہ رہا تھا، جبکہ شہتوت کی چھری اس کے پاس پڑی تھی جس سے وہ ضدی بچوں کو ٹھیک کرتا تھا۔ اب ماسٹر کا چہرہ بھی کافی عمر سیدھا لگ رہا تھا۔ بچے اپنا سبق بھول کر ٹیکسی کو دیکھ رہے تھے۔ میرا دل کیا ماسٹر سے سلام دعا کر لوں، پھر سوچا اماں ابا سے ملنے کے بعد ہی ملوں گا۔ دیوتا اپنی فصل کے پاس کھڑا مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید میری ولایت کی رنگت سے اسے مجھے پہچاننے میں دشواری ہو رہی تھی۔ دیتو کی فصل پر خوب ہلا گلا کرتا تھا۔ بیچارے کے گنے کی فصل میرا ہمیشہ شکار رہتی تھی۔ اس منظر کو یاد کر کے بے ساختہ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکان آ گئی۔ اس پہلی گھڑی میں موڑ لو، میں نے ڈرائیور کو کہا۔ اب ٹیکسی گاؤں کی گلیوں میں داخل ہو چکی تھی۔ گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچے ٹیکسی کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ ادھر روک لو، ایک پکے سے مکان کی طرف اشارہ کر کے میں نے ڈرائیور کو بتایا۔ ٹیکسی سے نکل کر میں باہر آیا اور یادوں کی خوبصورت ادوار میرے دلوں اور دماغ کو مسحور کرنے لگی۔ کچے پکے مکانات میرے گھر کے قریب اپنی جوان امیدوں کے ساتھ ویسے کے ویسے ہی موجود تھے، کچھ تبدیلی نہیں تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر لگا ہوا تالا دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ چاچا پھوٹو نے مجھے دیکھ لیا تھا، جس کی ہٹی دکان ہماری گلی میں موجود۔ اور بشیرے تو کب آیا؟ چاچا پھوٹو نے مجھے پہچان لیا تھا۔ تو نے بڑی دیر کر دی، اب کیا لینے آیا ہے یہاں؟ چاچا پھوٹو نے بڑے زخمی لہجے سے مجھے کہا۔ میں نے چاچا پھوٹو کے سوال کو نظر انداز کر کے کہا، چاچا یہ میرے گھر کا تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ اماں ابا کہاں گئے ہیں؟ اماں ابا تیری راہ تکتے تکتے زندگی کی بازی ہار گئے بشیرے۔ چاچا پھوٹو کی بات سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اذیتوں کا طوفان میری آنکھوں میں امڈ آیا۔ میں ساکت کھڑا کسی مجرم کی طرح یہ دل دہلا دینے والی خبر سن رہا تھا۔ تیرا کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا کہ تجھے خبر دیتے؟ تیرے ابا کے مرنے کے بعد تیری اماں حوصلہ ہار بیٹھی اور انتظار لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ جاتے ہوئے تجھے پیغام دے گئی کہ جب میرا پتر بشیر آئے تو اسے میری قبر پر ضرور آنے کا کہنا۔ چاچا پھوٹو بتایا جا رہا تھا اور غم اور سسکیاں میرے وجود کو چھلنی کر رہی تھی۔ ندامت کے شرمناک آنسو میری آنکھوں سے جاری تھے، مجھے اپنے وجود سے گن آ رہی تھی۔ ممتا کے انداز کو، محبت اور پیاز کی مٹھاس کو میں نے کھو دیا۔ باپ کی شفقت کا لمس اپنی زندگی کی مستیوں میں پامال کر دیا۔ میں بوجھل قدموں سے چاچا پھوٹو کے ساتھ قبرستان چل پڑا اور اماں اور ابا کی قبر پر خوب دھاڑے مار مار کر رویا۔ زندگی بھر ماں اور ابا نے مجھے خوشیاں ہی خوشیاں دی تھی اور میں نے ان کے بے حسی اور صفاقی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آنکھوں سے نکلنے والے زاروں کی طرح آنسو بھی میرے دامن پر لگے بے رحمی کے داغ دھبوں کو کبھی دھو نہیں سکیں گے۔ پورا دن اماں اور ابا کی قبر پر گزارنے کے بعد اپنی یادوں کے گھر واپس آیا اور پھر سامنے والی ماضی جینا سے اپنے گھر کی چابی لی کر گھر داخل ہوا۔ 3 کمروں پر مشتمل گھر کتنا پیار بھرا تھا، جس میں اماں ابا کی پیار بھری آوازیں گونجتی تھیں
اور اب وہاں سوائے میری بکھری ہوئی یادوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کس طرح گزرے ہوں گے میرے انتظار کے دن میری اماں ابا میں۔ یہ احساس اب جاگا جب میں نے اپنی زندگی کی بہار کو کھو دیا، اور اب غم اور دکھ کے موسم ہمیشہ میری زندگی میں رہیں گے، اور رہنے بھی چاہیے۔ ضمیر کی آواز نے جاگتے جاگتے بہت دیر کر دی۔ ضمیر کی آواز نے جاگتے جاگتے بہت دیر کر دی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اللہ حافظ۔